ایک بوڑھی عورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور بڑی حیران اور بڑی پریشان. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، کھانا نہیں کھایا، کوئی گھر میں تکلیف ہے؟ اس بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ میں 5 عورتوں کے گھر میں کام کرتی ہوں. یعنی اس زمانے میں کام کرنے والی کو باندی کہا جاتا تھا، جس کو عربی میں امتن کہتے ہیں. یعنی وہ باندی ہوتی تھی جس کا کام کرنا فرض ہوتا تھا. تو کہا کہ میں 5 عورتوں کے گھر میں کام کرتی ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ آج مجھے بخار ہے اور مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے. اب میں وہاں جاؤں گی تو وہ 5 کی 5 عورتیں معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ویوہار کرے گی، کیا سلوک کرے گی. اس لیے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور صرف اس لیے آئی ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی. وہ بوڑھی اماں نے روتے روتے کہا میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں ابھی وہ 5 گھروں میں جا رہی ہوں، آپ دعا کریں کہ وہ عورتیں میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. تو ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ رحمت کے دریا تھے، اللہ کی قسم رحمت کے دریا تھے. کہنے لگے چلو اماں میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں. حالانکہ وہ تو بیچاری صرف دعا کروانے کے واسطے آئی تھی کہ آپ دعا کرو کہ وہ 5 عورتیں زیادہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے. اللہ کے رسول پاک صاحب نے فرمایا میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس عورت نے اشارہ کیا کہ یہ جو فلاں گھر آپ کو نظر آتے، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5 سب بازو میں گھر ہے، بس یہاں میں کام کرتی ہوں، ان کی میں باندھی ہوں، اور یہ سب اپنے گھر میں مالکہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے دور ہے، وہیں سے ہمارے نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلند آواز سے کہا تاکہ وہ گھر کی عورتیں سنیں. لیکن گھر کے اندر سے 5 گھروں میں سے بولو کوئی جواب نہیں آیا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر 5 گھروں میں سے بولو کسی عورت کا کوئی جواب نہیں آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر وہاں سے کچھ جواب آیا نہیں. اور یہ شریعت کا قانون ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ باہر سے پرمیشن لو، اور 3 مرتبہ پرمیشن لو. حدیث پاک میں لکھا الاستئذان ثلاث، 3 مرتبہ پرمیشن لو. فإن أذن لك، اگر پرمیشن مل جائے تو گھر میں جاؤ، وإلا فرجع، ورنہ واپس ہو جاؤ، بعد میں آنا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ دیکھو میں نے 3 مرتبہ پرمیشن لی، سلام کیا، مگر وہاں سے کوئی جواب آیا نہیں. اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ پرمیشن بھی لینا ہے اور سلام بھی کرنا ہے. 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اللہ فرماتے جب کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام پرمیشن لینا. تو ہمارے نبی نے اس بوڑھی اماں سے کہا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آ رہا، چلو بوڑھی اماں تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آئیں گے. جیسے ہمارے نبی مڑنے لگے 5 گھروں کا دروازہ کھولا، بولو سبحان اللہ، اور ان عورتوں نے آہستہ آواز میں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیے اللہ کے رسول آئیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ میں 3 مرتبہ سلام کیا، آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب میں جانے لگا تو آپ لوگ دروازہ کھول رہے. ان 5 عورتوں کے دل میں نبی پاک کی کیا محبت ہوگی کہ 5 کا جواب ایک ہی تھا. پہلی مرتبہ سن لیا تھا، جب پہلی مرتبہ آپ نے سلام کیا تب سن لیا تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا یقین ہے نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. آپ نے سلام کہا، ورحمت اللہ کا، وبرکاتہ کا. ہم نے کہا بار بار نبی کی زبان سے ہم کو سلامتی بھی ملے، رحمت بھی ملے، برکت بھی ملے. اور ہم کو معلوم تھا کہ آپ 3 مرتبہ کرو گے، ہمیں بھی شریعت کا یہ قانون اور رول اور ریگولیشن معلوم ہے. آپ نے 3 مرتبہ ہم کو سلامتی کی دعا دی، ورحمت اللہ کہہ کر رحمت کی دعا دی، وہ برکات کہہ کر برکت کی دعا دی. اب آپ کی اتنی بڑی بڑی دعائیں مل گئی، لیکن جانے لگے نبی ہمارے کے دروازے سے جائیے ہمیں گوارا نہیں ہے. اللہ کے رسول بتاؤ نا کیا کام ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کوئی کام نہیں، یہ جو بوڑھی اماں ہے نا آج بخار ہے، ان کو دیر ہو گئی آنے میں، آپ لوگ ان کو ستانا نہیں، اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا. ان 5 عورتوں نے کہا اللہ کے رسول آپ لے کر آئے، جاؤ ہم نے اللہ کے واسطے ان کو آزادی کر دیا.
جاؤ ہم نے اللہ کے واسطے ان کو آزاد کر دیا. وہ بوڑھی اماں جب ہمارے نبی کا شکر ادا کرنے لگی, ہمارے نبی نے فرمایا میرا شکر ادا مت کرو, میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اتنی بڑی خدمت کرنے کے توفیق اللہ نے تم کو دی اور تم نے وہ مجھے عطا فرما دی. تو مجھے یہ شروع میں نے اس واقعے سے اس لیے کیا تاکہ ہماری ماں بہنیں وہی زندگی آباد ہوتی ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتی ہے. آپ صرف اندازہ لگاؤ میری ماں بہنیں, وقت بہت کم ہے, صرف اندازہ لگاؤ کہ وہ عورتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی. آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا. بولو, اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا. مکے میں تو حکم آیا ہی نہیں, مدینے میں بہت بعد میں پردے کا حکم آیا. اور آپ کو معلوم ہے پردے والی آیت رات کو نازل ہو رہی ہے. عشاء کی نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے اور آ کر کہہ رہے میرے پیارے نبی اب اللہ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے, ماؤں کے لیے بھی, بہنوں کے لیے بھی, بیٹیوں کے لیے بھی, یعنی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی ازواج مطہرات امت کی تمام عورتیں پردہ کرے گی. اور رات کو عشاء کے بعد یہ آیت کریمہ آ رہی ہے یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رات کو عشاء کے بعد حضرت جبرائیل آ رہے کہ پردہ پردہ حجاب پردہ ضروری ہے. اب دوسرے دن فجر کا وقت ہونے والا, بھائی فجر کا وقت ہونے والا, رات میں جتنا جتنا اعلان ہو گیا سب عورتوں کو معلوم ہو گیا. اس زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی, تو عورتوں کو معلوم ہو گیا کہ آج فجر کی نماز میں جانا ہے, لیکن حجاب میں جانا ہے, پردے میں جانا ہے, اور مردوں سے بہت دور ہو کے کھڑے رہنا ہے. سارے رات کو قانون آ گئے. اب ساری عورتیں فجر کے وقت جمع ہوئی. اب ایک عورت جو مدینے کی کوئی دیہات سے روزانہ آتی, یعنی وہ مدینے کی نہیں تھی, مدینے کے قریب کوئی گاؤں تھا, وہاں سے وہ فجر کی نماز کے لیے آتی, اس کو نہیں معلوم تھا کہ پردے کا حکم آیا. وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر, 6 یا 8 سال کے بچے کو لے کر وہ آئی اور دیکھا کہ یہاں تو ساری عورتوں کے چہرے پر حجاب ہے, ساری عورتوں نے پردہ کیا ہے, اور ساری عورتوں میں پردے اور حجاب کے تذکرے چل رہے. تو یہ عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا. تو سب عورتوں نے کہا بہن تجھے نہیں معلوم, تو تو مدینے کے باہر رہتی ہے, رات کو آیت کریمہ آ گئی اور پردہ کرنا واجب ہو گیا, شریعت میں حجاب کرنا بولو فرض ہو گیا, واجب ہو گیا. تو وہ عورت کہتی ہے کہ واجب ہو گیا, تو مجھے تو معلوم نہیں. کہا نہیں معلوم ہے, خیر اب فجر کی نماز پڑھ لو, فجر کی نماز کے بعد جا کے حجاب کرنا, آپ کے شوہر کو بھی بتانا کہ ایسا ایسا فرض ہوا ہے. تو وہ عورت نے کہا نہیں, اپنے 8 سال کے بیٹے کو بلاتی ہے, خود کونے میں بیٹھ گئی, 8 سال کے بیٹے کو کہتی جا گھر جا اور لمبی چادر لے کر آ. اس زمانے میں لمبی چادر وہی حجاب ہوتا تھا, ہماری طرح یہ اسپیشل برقعے نہیں ہوتے تھے, وہ لمبی چادر لے کر آ. اب اس زمانے میں لائٹ کہاں, بلب کہاں, ٹیوب لائٹ کہاں, وہ بیچارہ 8 سال کا بچہ لڑکھڑاتا گیا اور جا کر چادر لاتے لاتے راستے میں گرا. اب راستے میں گرا تو پاؤں ہاتھ میں چوٹ بھی لڑکے کو آئی, لیکن وہ چادر لے کر آیا. اس عورت نے اپنے آپ کو چادر میں سمیٹا اور الحمدللہ جیسے باقی عورتوں نے حجاب میں رہ کر نماز ادا کی, اس عورت نے بھی حجاب میں رہ کر فجر کی نماز ادا کی. اب فجر کی نماز ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد یہ جب اپنے گھر پر گئی تو ان کے شوہر ان کو ڈانٹنے لگے کہ تم کو بچے کو نہیں بھیجنا تھا. وہ دیکھو بچے کو ہاتھ میں چوٹ لگی, پاؤں میں چوٹ لگی, راستے میں پتھر تھے, راستے میں زمین برابر نہیں تھی اور کوئی اجالا نہیں تھا. ارے تم فجر کی نماز کے بعد آ جاتی, ہم یہاں پردے کا انتظام کر دیتے, آئندہ نمازوں میں یا آئندہ جب تم کو باہر نکلنا ہوتا تو تم پردے میں جاتی. عورت نے روتے روتے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اسلام میں پردہ ضروری ہے, اور تم کہتے ہو کہ آ جاتی, آنے کے بعد پھر پردہ کرتی, اس درمیان میں اگر مجھے موت آتی تو میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیتی. اللہ تو مجھے کہتے نا میری بندی تجھے معلوم ہو گیا تھا کہ پردہ کرنا فرض ہے, آیت کریمہ نازل ہو گئی اور ہم نے صرف امت کی عورتوں کو نہیں
ان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا جو امت کی سب سے بہترین عورت ہے، یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طاہرات، یعنی آپ کی پیاری بیٹیاں، آپ کی پیاری بیویاں۔ اللہ نے فرمایا قل لازواجک وبناتک، اللہ نے فرمایا پہلے آپ کی بیویوں کو کہو، آپ کی بیٹیوں کو کہو۔ تو جب اتنی مقدس عورتوں کو حجاب کا حکم آیا اور میں دیر کرتی اور فجر کی نماز پڑھ کر آتی، اس بیچ میں میری موت آ جاتی، تو قیامت میں اللہ پوچھتا میری بندی تجھے معلوم تھا پھر تو نے حجاب کیوں نہیں کیا؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دیتی؟ اور اس کے بعد میں وہ عورت دیکھو کیسی ماشاءاللہ وہ بیوی تھی، اپنے شوہر کو کہتی اماں کیا کرا تھا کتاب اللہ، تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ تو شوہر کہتے پڑھا ہوں، کیا نہیں کہا؟ اس میں لکھا ہے کہ اللہ رسول کا قانون آئے پھر اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو، اور کر دیا تو جنتی ہے، نہ کیا تو جہنمی۔ تو شوہر کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اس عورت کا علم، نالج، ایجوکیشن کہاں قرآن میں لکھا؟ اس زمانے میں ایسا ہمارے پاس جو قرآن ہے ویسا نہیں ہوتا، ایک لمبا چمڑے کا ٹکڑا تھا، وہ لے کر آئے اور اپنے شوہر کو کہتی پڑھو، اور وہ کون سی آیت؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے وہ حکم آگے ہوگا، اپنی مرضی پیچھے ہوگی۔ اگر اپنی مرضی آگے، اللہ رسول کی مرضی، سننا برابر، اپنی مرضی آگے، اللہ رسول کی مرضی پیچھے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے اگر تمہاری مرضی آگے ہو گئی، میری مرضی پیچھے ہو گئی، جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے میں نے تو جنت بنائی ہے، اگر میرے بیٹے کے پاؤں میں زخم لگائے تو میں بھی ماں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے بیٹے کو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہوگی، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن میں نے گھر کو جنت کا نمونہ بنایا، جہنم ہونے سے بچایا۔ آج ہماری ماں بہنیں گھر کو کیا بنا رہی ہے؟ کیا ہمارے گھر کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں اور ہر شوہر کی بیوی کیا گھر کو جنت کا نمونہ بنا رہی ہے کہ شریعت کو مذاق بنایا ہے؟ ایک مذاق بنایا ہمارے گھر میں نمازوں کا کوئی یعنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری نہیں۔ ہمارا گھر میں بیٹی قرآن پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، ماں کو اس کی ذمہ داری نہیں۔ میرا بیٹا نماز میں جاتا ہے نہیں جاتا، اس کی ذمہ داری نہیں۔ میرا شوہر نماز میں جاتا نہیں جاتا، اس کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں لیکن عورت کا شوہر کے سامنے یہ تقاضا ہوگا کہ میرے کو موبائل کون سا چاہیے۔ ہماری جوان بیٹیاں پب جی میں ہو، کتنے لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہو۔ ہماری بیٹیوں کے پاس برانڈڈ پرس ہو، برانڈڈ چپل ہو، برانڈڈ کپڑے ہو اور بے پردگی ہو، اور ہمارے موبائل پہ زنا ہوتا ہو، ہمارے موبائل پہ چوری ہوتی ہو، ہمارے موبائل میں ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہو، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہو، ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہو، ہمارے موبائل میں ہر قسم کی آوارہ گردی ہو، تو کیا ہمارا گھر یہ جنت کا نمونہ بنے گا؟ میری ماں بہنیں، آج پہلی بات میری یہی ہے، ایک اللہ بولو، لا الہ، یعنی ساتھ میں بولو لا الہ۔ بہت ساری ہماری منا بھائی یہاں بیٹھے، جنید بھائی بیٹھے، بہت ساری ہماری ماں بہنوں کو یہ شکایت ہے۔ میرے شوہر کو بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں، میں نے میری بیٹی کو بھی بہت سمجھایا لیکن مانتی نہیں، میں نے میرے بیٹے کو بھی بہت سمجھایا، میں بھی جانتا ہوں کہ صحیح ہے، کوئی شوہر کو سمجھاوے، شوہر نہیں مانتا، شوہر بیوی کو سمجھاوے، بیوی نہ مانے، کوئی بیٹا کو سمجھاوے، لیکن ایک چیز ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کی قسم یہ چیز میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ بھائی نہیں مانتا نا، شوہر نہیں مانتا، یہ بچہ نہیں مانتا، بچی نہیں مانتی، روزانہ میں 2 رکعت پڑھوں گا، اللہ کو کہوں گا میرے دوستو، ایک رات، میری ماں بہنیں 1 رات 2 رات 3 رات 4، کچھ زمانہ گزرے گا، اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہوگا۔ ایک وہ وقت آئے گا اللہ کہے گا جہاں میں نے فیصلہ کر دیا، میں نے تیری بیٹی کو ولیہ بنا دیا، میں نے تیرے بیٹے کو ولی بنا دیا، میں نے تیرے شوہر کو ولی بنا دیا۔ یہ تو اللہ خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ،
اچھا ہم ایک یہ ماں بہنوں کی بہت عادت ہے منا بھائی، میں تیرے کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ بہت عادت ہے خان صاحب، بہت عادت ہے. کوئی بھی دو عورتیں جمع ہوگی نا تو یہ اپنے شوہر کی کمپلین کرے گی، میرا شوہر میرا دھنی ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، میرا بیٹا ایسا کرتا ہے ویسا. اور وہ کمپلین کرنے میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جائے گی. تو کیوں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو نہیں بول دی؟ اچھا جس کو ہم نے کمپلین کیا ہے بھائی، سمجھو کہ فاطمہ بھائی نے رقیہ بھائی کو کہا، یا رقیہ بہن نے کوئی سعیدہ بہن کو کہا، جس کو بھی کہا ہوگا XYZ، جس کو بھی کہا ہوگا وہ سنے گی، وہ ہزاروں کو کہے گی کہ وہ جو ملی تھی نا ان کے گھر میں ہم گئے تھے نا، وہاں ہم نے چائے پیا تھا نا، وہاں ایسا ایسا پرابلم آیا، وہ ہزاروں کو کہے گی. اور لیکن ہمارا پرابلم حل نہیں ہوگا بلکہ اور پھیلے گا. ارے تنہائی میں رو کے اللہ کو بول دیتی، اللہ کہتا جا میری بندی، میرے دربار میں تھوڑی دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. اور اللہ نے خود فرمایا کوئی تم سے قریب نہیں جتنا قریب کون؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں مجھ سے مانگو، میں بہت قریب ہوں. اچھا ایک مرتبہ ایک صحابی آیا، کہا اللہ قریب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بہت قریب ہے. کہا اللہ بہت قریب ہے؟ کہا بہت قریب ہے. تو صحابی نے کہا دکھتے تو نہیں ہے، تو آپ بتاؤ نا کتنے قریب ہے. فوراً حضرت جبرائیل آیت کریمہ لے کر آئے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو، یہ صحابہ پوچھتے ہیں میں کتنا قریب ہوں، ان کو کہہ دو کہ تمہارے سینے میں دھڑکنے والی جو رگیں ہیں وہ تم سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ تم سے قریب ہے. کاش ہماری ماں بہنیں ایک چیز اپنے اندر رکھے، اللہ سے تعلق. بولو کس سے تعلق؟ جیسا میں آپ کو بتاؤں یہ جو موسم ہے نا ذی القعدہ ذی الحجہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر و تذکیرے کا ہے. میں آپ کو ایک بات پوچھوں، بلکہ یہاں جتنے مرد بیٹھے ان کو بھی پوچھوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ آگ جلائی گئی، بھائی آگ جلائی نا کس نے؟ نمرود بادشاہ نے آگ جلائی. ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا 6 مہینے تک آگ لگائی، ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا 1 مہینے تک. جتنی بھی بڑی آگ لگائی مگر وہ آگ کا کنارہ پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ ملتا تھا، اتنی زبردست آگ لگائی. اور ایک وقت آیا حضرت ابراہیم کو خبر دی کل صبح، بولو کل صبح کس میں جانا ہے؟ آگ میں جانا ہے، یعنی کل صبح ٹمورو مارننگ آگ میں جانا ہے. میرے کو سچ بتانا، میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں آپ بیٹھے ہیں، وہ رات کو آدمی سوئے گا جس کو معلوم ہو گیا کل صبح میں میرے کو کوئی بولے کہ قاری صاحب کل صبح 8 بجے تمہارا ٹائم، تو میں یہ بیان بھی نہیں کروں بھائی، یہ بیان بھی نہیں کروں، کیونکہ کل صبح 8 بجے جانے کا میں یہ بیان کروں گا یا کوئی ہماری ماں بہن کو بول دے ہوئے تبھی روتی روتی یہاں سے جاوے اللہ اللہ کالے مروانی شو اور ابھی بھاگے یہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ کل صبح جیسے سورج نکلے گا حضرت ابراہیم کو آگ میں جانا ہے، اور نمرود بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ تیار ہے، یہ منظر دیکھا جائے گا. آپ کو معلوم ہے رات کو حضرت ابراہیم کے بارے میں حدیث میں لکھا یتقلب من جنب الی جنب، کبھی دائیں کروٹ کبھی باہر. نیند کس کو آوے؟ جس کو معلوم ہو کہ کل صبح میں میرے کو جانا، کبھی یہ کروٹ کبھی. اچانک دروازہ کھلا، اچانک وہ تو نبی تھے، دروازہ کھلا. جیسے دروازہ کھلا دیکھا اتنے سارے فرشتے. اب حضرت ابراہیم نبی تھے، وہ فرشتوں کو پہچانتے، فرشتے حضرت ابراہیم کو پہچان، اور سب انسان کی شکل میں اور نور چہرے پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، آ جاؤ فرشتے آ گئے. فرشتے تو کیا کہا معلوم؟ فرشتوں نے آ کر کیا کہا؟ اللہ کے نبی ابراہیم ہماری حکومت ہوا پر ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ دو نا، ایسی ہوا چلائیں گے 2 کام ہوں گے. سننا کتنے کام ہوں گے؟ 2. کہا کیا کام ہوگا؟ کہا ایسی ہوا چلائیں گے آگ بجھ جائے گی، جس میں آپ کو ڈالنے والے وہ آگ بجھ جائے. اور نمبر 2 وہی آگ کو ہوا کے زور پہ لے جائیں گے اور نمرود کے محل کو جلا دیں گے. یعنی نمرود کا محل بھی جلے گا، ساتھ میں بولو نمرود کا محل بھی جلے گا اور تم بھی بچ جاؤ گے. سچ بتاؤ میں اور آپ ہوتے تو دیر کس کی بھائی؟ کرنا بھائی، جلدی کرنا. یہ آگ بھی بجھا، وہ کم بخت نمرود کو بھی برباد کر دے. بھائی ہم کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟ کیونکہ بھائی کوئی بھی مرنا کسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، بہت پیارا جواب دیا.
کہا کہ کیا کرنا کیا؟ کہا آپ ہمیں حکم دے اور سچ بتانا وہ فرشتے کس پہ حکومت کرتے تھے؟ اور اللہ نے بتایا ہے میرے کچھ فرشتے ہوا پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بارش پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بادلوں پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے روح نکالنے پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بچہ پیٹ میں ہو تو اس کو روح ڈال. اللہ نے سارے فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگایا. اللہ نے خود فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. ایک اور جگہ پر وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اللہ نے فرمایا سب فرشتوں کو ڈیوٹی پر رکھا. اب یہ ہوا کے فرشتے کہتے ہیں ابراہیم وقت بہت کم ہے، صبح ہو جائے گی، جلدی بتاؤ ہم سے مدد مانگو، ہوا آئے گی، آگ بھی بجھے گی، نمرود بھی برباد ہوگا. حضرت ابراہیم نے یوں چہرے کو اٹھایا، سارے فرشتوں کو دیکھ کر کہا لا حاجت لی معکم، آج مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے جب ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ٹھہرے، چلے گئے. حضرت ابراہیم پھر کروٹوں پہ کروٹ بدل رہے اور کیا کہہ رہے اللہ تو بتا نا کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، کل صبح میں اللہ کیا ہوگا. پھر ایک اچانک دروازے پر دھاڑ دھاڑ آواز آئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، دیکھا دروازہ کھلا اور پھر بہت سارے فرشتے آئے اور آ کر کہا ہماری بادلوں پر حکومت ہے، ہوا پر، بادلوں پر، آپ کہو اس پر ہماری حکومت ہے. ہر طرح کے فرشتے آئے، آپ صرف ہم سے مدد مانگو، ایسا پانی برسائیں گے آگ منٹوں میں بجھ جائے گی، اور اتنا پانی برسائیں گے نمرود کا محل بہہ جائے گا. حضرت ابراہیم نے پھر دیکھا کہا لا حاجت لی معکم، آج رات مجھ کو تمہاری ضرورت. چلے گئے. ارے بولو وہ فرشتے. اب صبح ہونے لگی اور حضرت ابراہیم کا رونا، اللہ کیا معاملہ ہوگا، اللہ کل آگ میں جانا، اللہ کیا معاملہ ہوگا. بالکل صبح کا وقت قریب ہوا، حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر جو انداز میں کہا نا، کہا ماں بالو کا یا ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا. حضرت جبرائیل کہہ رہے کیا ہو گیا. ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، بادلوں پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، بارش پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے. ارے ہوا بھیج دیتے، پانی بھیج دیتے، ارے بادل ٹکرا جاتے، آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا. حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اب میں آیا ہوں. سارے فرشتوں کا بولو نا، حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کے، یہی وہ فرشتے ہیں جن کا قرآن کریم میں نام کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں. ایسے اور بھی فرشتوں کا ذکر کیا لیکن ان کا نام بھی لیا، لقب بھی بتایا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، یہاں نام اور لقب بھی بتایا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. الروح الامین کا لقب بھی بہت مقرب فرشتے، نمبر 1 سارے فرشتوں کے سردار. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم تو ملتے رہتے ہیں، سب چھوڑو، میرے کو بتاؤ کیا کرنا ہے، آپ کہو گے ویسے میں کروں گا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہا لا حاجت لی معک. جبرائیل برا نہیں ماننا لیکن آج تیری بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا ابھی وقت ہو گیا ہے آگ میں جانے کا. کہاں ہو گیا ہوگا لیکن لا حاجت لی معک، مجھے تمہاری ضرورت. حضرت جبرائیل نے کہا پھر سوچو کیا آپ کہہ رہے ہو. حضرت ابراہیم نے کہا فائنل ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل جانے لگے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلاتے ہیں جبرائیل ادھر آؤ. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ مجھے تم بلاؤ گے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اس کے لیے نہیں بلایا، میں تو کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوں. مجھے یہ بتاؤ آگ کس نے لگائی، آگ کس نے لگائی. تو حضرت جبرائیل نے کہا سب کو معلوم ہے نمرود نے. کہا نمرود کو طاقت کس نے دی. کہا اللہ نے. کہا یہ مجھے کل آگ میں ڈالے گا کون. تو کہا نمرود. کہا نہیں، نمرود کو طاقت کون دے گا. کہا اللہ. تو پھر کہا اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے. کہا اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے. تو کہا خلیل جلیل کو پکارے یا کسی اور کو پکارے. وہ میرا رب جلیل، میں اس کا عبد خلیل. کہاں عبد خلیل رب جلیل کو پکارے یا ہوا کے فرشتوں کو پکارے یا بادل کے فرشتوں کو پکارے یا جبرائیل تمہیں پکارے. جاؤ اللہ کو کہہ دو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. اور جبرائیل یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، 100 جانیں دی ہوتی 100 جانوں کو آگ میں قربان کر دیتا. بس اتنا کہا اور اللہ کا حکم آیا. پھر حضرت ابراہیم اللہ کی طرف متوجہ. اللہ نے کہا تیار ہو جاؤ.
آگ میں جانا ہے. تو اب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ جانا ہی ہے آگ میں؟ کہا ہاں. اور اللہ نے کیا فرمایا انتظار کرتے ہو کہ وہ درباری آئیں گے, پولیس آئیں گے, تم کو لے جائیں گے, پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائیں گے, پھر وہاں سے آگ میں ڈھکیلیں گے؟ کیوں انتظار کرتے ہو؟ خود جاؤ اور خود ہی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دو. ہم کو کسی کا محتاج کیوں بننا؟ حضرت ابراہیم جب گئے تو سب جمع ہو گئے, آ گئے ابراہیم آ گئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود جا رہا ہوں آگ میں. اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم ابھی تو آگ میں اترتے ہوں گے, اس سے پہلے اللہ کی آواز آ گئی, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. آواز آ گئی, اے دنیا والو تم سب نے دیکھا میرے ابراہیم آگ میں گئے, تمہاری نظر میں آگے. اللہ فرماتے میں نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. آئے اب تو سنو, آگے سننے جیسا. حضرت ابراہیم آ گئے, کس پہ آ گئے؟ آگ میں. اب وہ آگ نیچے آئے. اب سب کو یقین ہے کہ ختم, معاملہ ختم. بھائی انگلی رکھو آگ میں تو انگلی کالی ہو جائے, ہاتھ رکھو تو ہاتھ جل کے شل ہو جائے. اب حضرت ابراہیم اور 40 دن کے بعد تو آگ بجھنے پہ آ رہی ہے. جب آگ بجھنے پہ آ رہی ہے نا, تھوڑی تھوڑی آگ ہوگی نا, کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے تو غور سے دیکھتا ہے تو حضرت ابراہیم تو بڑے تخت کے اوپر بیٹھے, جیسے یہ کرسی پر بیٹھا ہو نا ویسے بڑے تخت پر حضرت ابراہیم بیٹھے, اور سامنے ٹرے ہے اور ٹرے میں جنت کے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے. اور کون کھا رہے بولو؟ حضرت ابراہیم کھا رہے. تو ہر ایک جانے والا جائے گا نہیں, رک جائے گا اور 10 کو بلا گا ادھر آؤ. ایسا کرتے کرتے تو پورا علاقہ جمع ہو گیا اور آگ دھک سے جب نیچے آئی اور حضرت ابراہیم تخت پہ سے اترے اور باہر آئے, کہتے ہیں کہ ابراہیم بہت خوبصورت تھے, آگ سے نکلے 10 گنا زیادہ خوبصورت ہو کر باہر آئے. اچھا جب باہر آ گئے تو سب نے گلے لگے, مبارکی آپ بچ گئے, مبارک. اور حضرت ابراہیم ایسے روئے. کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا واپس جانا ہے. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا آگ میں جانا ہے. کہا کیوں آگ میں کیوں جانا؟ کہا تمہیں کیا مانو, صبح ہوتی تھی, شام ہوتی تھی, میرا اللہ خود پوچھتا تھا میرا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں, کہیں بدن میں کوئی درد تو نہیں نا, کہیں فرشتے خدمت میں کوئی کوتاہی تو نہیں کرتے نا, آپ کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ تو نہیں ہوتا؟ کہا وہ اللہ کی آواز صبح آتی تھی تو شام تک سکون ہو جاتا تھا, شام کو آتی تھی صبح تک سکون ہو جاتا تھا. اب میں باہر آیا, وہ اللہ کی آواز تو بند ہو گئی نا, پھر میں لوگوں میں آ گیا, اللہ سے جو میرا قرب تھا وہ ختم ہو گیا. میں چاہتا وہ مجھے واپس ملتا. میرے پیارو, یہ واقعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ مرضی نہیں تھی آگ میں جانے کی, لیکن اللہ کے حکم پر گئے. اللہ نے اپنی مرضی پر چلنے والے کو جنت کا باغ بنا دیا. آج ہم لوگوں کا ایمان کس کی مرضی پر ہم چلتے ہیں, کس کی مرضی پر چلتے ہیں؟ میں بات ختم کروں گا, 5 بجے ختم کرنا ٹائم ہے بھی. اچھا وہ گھڑی آگے. خیر آواز جاری ہے خان صاحب برابر؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. کاش کہ میری ماں بہنیں یہ سمجھنے والی بنے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعتاً اللہ کی محبت اللہ ہم کو بھی دے. آج میں نے جمعہ میں یہ کہاں تھے, جمعہ سگرام پورہ بڑی مسجد میں نے یہی کہا, جو میری ماں بہنیں آپ کو کہہ رہا ہوں, اللہ نے 2 راستے دیے ہم کو, 2 راستے. ایک راستہ جو اللہ رسول کی طرف جاتا ہے اور اس پر چلو تو جنت ہے, اور ایک راستہ اپنی مرضی والا ہے. میری مرضی, میرے شوہر کی مرضی, پھر میری بیٹی کی مرضی, پھر میرے سماج کی مرضی, میری سوسائٹی کی مرضی. محلے والے کیا بولیں گے, میری ناک کٹ جائے گی, ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا, اگر میں نے پردہ کر لیا تو ویسا ہوگا. یعنی ایک طرف ہماری مرضی, ہمارے بیٹے کی مرضی, ہمارے خاندان, ہماری فیملی میں ہماری ناک, ہماری عزت, ہمارا یہ معاملہ. ایک طرف یہ اللہ نے فرمایا میں نے 2 راستے دے دیے, ایک میرے نبی کا راستہ ہے, ایک تیری مرضی کا راستہ. اللہ کہتے دونوں میں چلنے کی طاقت بھی دے دی, چل جہاں چلتا ہے, لیکن میرے راستے پر چلے گا تو کامیاب ہوگا اور جنت میں جائے گا, اپنی مرضی پر چلے گا تو برباد ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ فرماتے میرے بندے بندیوں میں نے 2 راستے دے دیے, ایک اللہ رسول والا راستہ, ایک اپنی مرضی والا راستہ. اللہ رسول کے راستے پر چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا, اپنی مرضی پر چلے گا
تو برباد ہو جائے گا. دیکھو ایک برکت سے بات یاد آئی, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, حضرت مرزا مظہر. بولو حضرت مرزا مظہر, پورا نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. صرف اتنا یاد رکھو, حضرت مرزا مظہر ایک مرتبہ بیٹھے تھے, بڑا مجمع بیٹھا تھا, کسی نے آ کر کہا حضرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ترجمہ کرو. اب ظاہری بات ہے سب چوکے کہ اتنے بڑے بزرگ کے پاس کوئی کلمے کا ترجمہ کرواتا ہے. تو حضرت نے پوچھا صحیح ترجمہ کروں یا جو لوگ کرتے وہ کروں؟ تو سب حیران ہو گئے, کیا یہ صحیح ترجمہ کیا نے لوگ کرتے وہ کیا؟ کہا دیکھو ایک لوگوں کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ, بولو کوئی معبود نہیں, ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. اور محمد الرسول اللہ یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, اللہ کے رسول ہے اور سب سے بڑے رسول ہے. کہا یہ ترجمہ ہو گیا. اور کہا اصل ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ میری ماں بہنیں بھی سنو, آپ بھی سنو, اصل ترجمہ یہ ہے اپنی مرضی کو دبا دے, کچل دے, اللہ رسول کی مرضی پر آ جا, اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ اور ایمان نہیں ہے. تو میری ماں بہنیں, آج سب سے بڑا معاملہ ہے اللہ رسول کی مرضی پر چلنا. اور اللہ کی قسم کھا کر کہو ہمارے نبی, آہا بولو سبحان اللہ, کیا شان والے ہمارے نبی تھے نا, شان والے تھے نا ہمارے نبی, عظمت والے تھے نا ہمارے نبی. ہمارے نبی کی شان, ہمارے نبی کی عظمت, ہمارے نبی کی رفعت, ہمارے نبی کی منقبت, اللہ کی قسم میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں شاید کسی کو سمجھ میں آوے نہ سمجھ میں آوے کہ عربی زبان میں جو الف ہے, الف ہے نا عربی زبان میں. خان صاحب آپ ناراض ہیں؟ آپ ہاں نہیں بولتے. یہ ماں بہنوں کو سمجھ میں آتا ہوگا, سلمان کو, جنید پہ سمجھ میں آتا ہوگا سب کو. یہ ماں بہنوں کا بیان میں جلدی جاتا نہیں بھائی, ہاں ان کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ عورت کی ضد بھی بڑی عجیب. دیکھو کیسا کونے میں ہنستا ہے کر کے, وہ ہنستا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, کم وقت تو کا کو ہنستا. عورت کی ضد بڑی عجیب ہوتی ہے. معلوم ہے ایک مرتبہ ایک میاں بیوی ایسا بیٹھے تھے دریا کنارے, کبھی بیٹھے ہو؟ یہ کرتا ہے بند ہے سب. اور دیکھو ایوب کو پوچھو, وہ جاتا ہے روز. ایک مرتبہ وہ میاں بیوی بیٹھے تھے, وہ دریا کنارے بیٹھے تھے. اب اس میں کچھ بات چیت چلتی ہوگی, اس میں بیوی کا پاؤں پھسلا, کہاں گئی؟ گری. اور پانی زوردار اس طرح جا رہا تھا, اس طرح. ظاہری بات ہے وہ جب گری تو رائٹ میں پانی جا رہا, تو رائٹ میں. اب وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے, محلے والوں کو چلاتے, او محلے والے آؤ, میری بیوی ڈوب گئی, او میری بیوی ڈوب گئی, میری بیوی ڈوب گئی. سارے محلے والے بولے کہاں ہے؟ تو سب کو لیفٹ میں بتاتے ہیں, وہاں دوڑو, وہاں دوڑو, وہاں دوڑو, وہاں. اب سب پورا محلہ وہاں پہ دوڑا دوڑا دوڑا, وہ تو ملنے والی نہیں وہاں پہ. سب نے کہا کہ بھائی گری کہاں تھی؟ کہا یہاں گری تھی. تو کب کا پانی تو ایسے جاتا ہے, تو ہم کو ایسے بھگا رائٹ میں, تو لیفٹ میں کائے کو بھگا تھا؟ کہا پوری زندگی بہت ٹیڑھی, گئی ہے رائٹ میں, نکلے گی تو لیفٹ میں ہی نکلے گی جا کے. اب منا بھائی تیری بیوی تو نہیں تھی, سن رہی ہے, جانے دے جاتی ہوئے تو بھائی. خیر ہمارا جنید بھائی بہت ہنستا ہے, بیوی کا معاملہ آتا ہے. یہ جنید بھائی کو میں میرے ساتھ میں نہیں رکھوں, خان صاحب بہت بڑا ٹینشن ہے. معلوم ہے اس کو جتنے سفر میں ساتھ میں رکھا, لوگ اس کو قاری احمد علی سمجھتے. ارے اب بھی نیچے واقعہ ہو گیا. ابھی میں اوپر سیڑھی چڑھ رہا تھا, ایک چھوٹی بچی بیچاری السلام علیکم السلام علیکم, میں سمجھا کہ میری ملاقات کرنا ہے, اس کی ملاقات کی چلے گئی. اس کو قاری احمد علی سمجھے, میں تو ایسا ہی اوپر آیا نا. اور یہ منور بھائی بھی کتنے زمانے کے بعد جونے گھر میں آیا تھا, بے شرم آدمی ہے. خیر اللہ ہم سب کو اچھا رکھے بھائی. اب میں جو موڑ پہ جانا چاہ رہا ہوں نا, بہت عجیب موڑ ہے. بس دعا کرو کہ یہ تو ٹھیک ہے ہنسنا ہنسانا, لیکن اصل چیز جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آہا بولو, ان سے بڑھ کر کوئی شان والا. میں ایک بات بتاؤں, ہمارے عربی زبان میں پہلا حرف کون سا آتا ہے؟ الف. ختم کس پہ ہوتا؟ یا. صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں بولو, ایمان سے بولو, صحیح ہے کہ نہیں؟ عربی زبان شروع ہوتی ہے الف, ختم ہوتی ہے یا. اور عربی زبان کے اوپر کوئی زبان, وہ الگ بات ہے. ہم لوگ کو عربی سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے. شوق ہے کسی کو بھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بولا ہو کہ میرے گھر میں عربی ٹیچنگ کلاس چلتی ہے, ہاں انگلش, اور وہ بھی ہماری ماں بہنیں یوں پرس لٹکا ہوئے نے, ہو سوری اوکے, سمجھتے میں نے بہت بڑی دھاڑ مار دی بھائی. کیا ہے عربی زبان سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی زبان نہیں ہے. اور عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے کہ اس کے اوپر کوئی زبان
نہیں ہے. بولو اس کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے. کیونکہ آپ آسان الفاظ میں بولو نا. آپ لوگ صرف عربی زبان بولتے جانا. مرد لوگوں کو کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی زبان پسند؟ عربی. ہمارے مصطفیٰ کی زبان عربی, صحابہ کی زبان عربی, تابعین کی زبان عربی, تبع تابعین کی زبان عربی, اولیاء کرام کی زبان عربی, مکہ والوں کی زبان عربی, مدینہ والوں کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, حدیث کی زبان عربی, بلکہ جنت میں جاؤ تو جنت کی زبان بھی عربی. بھائی سب عربی نا, تو عربی زبان کے اوپر کوئی زبان. اور اس کے حروف کتنے؟ الف شروع, یا ختم. ہر حرف میں اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو چھپایا ہے. ہر حرف میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور کیوں چھپایا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الف سے لے کے یا تک میرے نبی کا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں ہے تو میرے نبی کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں ہے. آپ کو میں مثال کے طور پہ بتاؤں. جیسے عربی زبان شروع ہوتی الف سے. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. قرآن میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. چلو نمبر 2 با. با بولو یا بے بولو. پہلے بے پڑھاتے تھے, ابھی با پڑھاتے. کیوں ایسا کیوں میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا آج تک. با ہو تو با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اب آپ الف سے لے کے یا تک چلے جاؤ, ہمارے نبی کا نام ملے گا, تاکہ کھل کے ہم کہیں گے کہ جیسے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں, قسم پروردگار کی ہمارے نبی کے اوپر کوئی نبی نہیں. جیسے الف سے بولتے جاؤ نا, الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا, با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا, تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا, سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا, جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا, ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا, خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا, دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا, زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا, سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا, شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا, صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا, ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا, تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا, زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا, عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا, غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا, فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا, قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا, کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا, لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا, نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا, میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا, اور واو سے نبی کا نام والی ہو گیا, چھوٹی ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا, رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, اور ان کی محبت. ہمارے نبی نے عورتوں کو جس طرح رہنے کو کہا ہے, ہمارے سر کے بال کو پہلے دیکھے. سر کے بال خان صاحب ہمارے عورتوں کے دیکھے. کبھی کبھی تو کوئی کیمیکل بھی لگایا جاتا ہے. کیوں کیمیکل کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ بال کو گرے کرنا ہے. گرے جیسا منا بھائی آپ نے کپڑے پہنے نا, ویسے بال کرنے کے. کسی کو گرے کرنا ہے, کسی کو براؤن کرنا ہے, کسی کو چاندی والا کرنا, کسی کو سونے والا کرنا, اور اس میں کیمیکل لگایا جاتا. ہاں بعض جگہ کہتے کیمیکل نہیں ہوتا, اکثر جگہ کیمیکل ہوتا ہے. اب وہ کیمیکل ہوتا ہے, اس درمیان میں نہ وضو ہوتا ہے, نہ غسل ہوتا ہے, نہ نماز ہوتی ہے. چلو وضو نہیں ہوا بعد میں کر لے گی, غسل نہیں ہوا بعد میں کر لے گی, نماز بعد میں قضا کر لے گی. لیکن اگر اس حالت میں موت آ گئی, ہزاروں لوگ جنازے کی نماز پڑھیں گے مگر جنازے کی نماز ادا نہیں ہوگی. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے. پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.